حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجر کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ان لوگوں کو جو دنیا کی دولت ہم نے عطا کی ہے، اس دولت دنیا کی طرف آپ للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیے۔ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اللہ نے جو دولت دے رکھی ہے، جو خزانے دے رکھے ہیں، آپ للچائی ہوئی نظروں سے ان کو نہ دیکھیے، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غم نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بلکہ آپ مومنوں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دیجئے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے سلسلے میں قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے، یہ آیت کریمہ ہم کو بتا رہی ہے۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، تو اس مہینے میں ہمارا تعلق قرآن سے کیسے ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید دنیا کا سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ قرآن مجید دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مکی زندگی میں، جب مسلمان غریب تھے، کنگال تھے، مسلمانوں کے پاس بڑی تجارت نہیں تھی، بڑا کاروبار نہیں تھا، مسلمان بہت نادار تھے، اور ان کے مقابلے میں ان کے مخالفین، ان کے دشمن، مشرکین مکہ، ان کے پاس دولت کے خزانے تھے، بڑا کاروبار تھا۔ ایسے موقع پر یہ آیت نازل کر کے اللہ نے بتایا، اے پیغمبر، آپ ان مشرکوں کے خزانوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیے، اس سے بڑا خزانہ آپ کے پاس ہے، اس سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے، اس سے بڑا سرمایہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہوا، پچھلی آسمانی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، ان کی تعلیمات ختم ہو چکی۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت اب اس کتاب میں محفوظ کر دی گئی، محصور کر دی گئی۔ قرآن کریم جو اس کو چھوڑ کر کہیں دوسری کتابوں میں ہدایت کو تلاش کرے گا، وہ گمراہی سے بچ نہیں پائے گا، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، ساری ہدایت اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر قرآن کے سامنے دوسرے پیغمبر کی کتاب توریت پڑھ رہے تھے، حالانکہ توریت کے تعلیمات سب منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پیغمبر قرآن کے سامنے دوسرے پیغمبر کی کتاب توریت پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا، غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ پھر فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ عمر، توریت پڑھ رہے ہو، اگر صاحب توریت موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے، قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ان کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے،
اسی کتاب کی رہنمائی میں ہم کو چلنا ہے، اسی کتاب سے ہم کو ہدایت حاصل کرنا ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کے بعد قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پابندی سے پڑھنا، قرآن کریم سے اپنا لگاؤ پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے جو قرآن کو پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے آسمانی کتاب قرآن دیا ہے اس کی تلاوت کا وہ حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کا وہ حق ادا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں دور دور تک کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ یہاں اس آیت پہ آپ غور کریں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، گویا کہ یہ جنت کو حاصل کر رہے ہیں، جنت کو پانے کے لیے ان 3 نیکیاں کر کے جنت کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ ایسا سودا ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں، دور دور تک کوئی نقصان نہیں۔ تو لہٰذا تلاوت کرنا چاہیے جنت کو پانے کے لیے۔ اس لیے ہر آدمی زندگی میں یہ عادت بنا لے، فجر کے بعد یا عشاء بعد جیسے آپ کو سہولت ہے، روزانہ کم از کم 5-10 منٹ میں قرآن کے لیے نکالوں گا۔ روزانہ پابندی کرنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ تلاوت کے بعد قرآن کریم کا ایک اور حق ہے، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت تجوید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کو اس کے قاعدوں کے ساتھ، اس کے اصولوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حمزہ اور عین میں کیا فرق ہے، سین اور صاد میں کیا فرق ہے، زا اور ذال میں کیا فرق ہے، وا اور ضاد میں کیا فرق ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے بہت سارے حروف ہیں دوسری زبانوں میں وہ پائے نہیں جاتے۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ہم انگریزی پڑھتے ہیں، انگلش میں بات کرتے ہیں۔ انگریزی میں جب ہم پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ انگریزی انگریزوں کے لہجے میں بولے، انگریزی انگریزوں کے لہجے میں بولے۔ اگر انگریزی کو ہندوستان کے لہجے میں بولیں گے تو آپ کو انگلش کا ماہر کوئی نہیں کہے گا۔ تو ایک ہے زبان کا آنا، دوسرا ہے زبان کا لہجہ آنا، اسی کو کہتے تجوید۔ تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو آسانی سے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، قرآن کریم کا ایک حق ہے اچھی آواز میں قرآن پڑھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو میٹھی آواز میں پڑھنے کی کوشش نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے قرآن کو میٹھی آواز میں پڑھے، اچھی آواز میں پڑھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میٹھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے نبی کے پیچھے نماز میں تھا، سورہ والتین والزیتون تلاوت کیے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آپ سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنا۔ اور جو لوگ قرآن کو میٹھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، راستے سے گزر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آیا، دیکھا اندر سے قرآن کی بڑی پیاری آواز آ رہی، بہت دیر تک رک گئے، سنتے رہے، پھر چلے گئے۔ صبح میں حضرت ابو موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا، ابو موسیٰ، رات میرا گزر تمہارے گھر سے ہوا، تم بڑی میٹھی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، میں بہت دیر تک سنتا رہا۔ کہا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک حصہ دے دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام آسمانی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی جھومنے لگتے، پرندے بھی تسبیح پڑھنے لگتے۔ قرآن نے کہا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ، داؤد اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، پہاڑ بھی تسبیح پڑھنے لگتا، پرندے بھی آواز میں آواز ملا کے پڑھتے تھے، پرندے رک جاتے تھے ان کی تلاوت کو سن کے۔ تو گویا اچھی آواز سے پڑھنا یہ قرآن کا ایک حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک بہت بڑا حق ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا ہے اور دوسری بات کیا، قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن صرف کتاب تلاوت ہی نہیں، قرآن کتاب ہدایت بھی ہے۔ مسلمانوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، دیکھ کر ناظرہ پڑھنے میں کافی حد تک اس کا حق ادا کیا ہے، لیکن قرآن کریم کو اس کا معنی و مطلب کو سمجھتے ہوئے پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کریم کو مسلمانوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، غیر مسلموں نے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ جب معنی اور مطلب نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا قرآن ہم سے کیا پوچھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا قرآن کیا عقیدہ پیش کر رہا ہے، قرآن کیا میسیج دے رہا ہے، قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے، ایک آدمی قرآن کریم دیکھ کر سمجھے بغیر پوری قرآن پڑھ لیتا ہے، پوری مکمل قرآن سمجھے بغیر تلاوت کرتا ہے، دوسرا آدمی قرآن میں سے صرف ایک آیت کو معنی و مطلب کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو پوری قرآن پڑھنے والے سے ایک آیت پڑھنے والا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر زید اور بکر ہے، زید نے پوری قرآن کو سمجھے بغیر تلاوت کیا، ناظرہ پڑھا، پورا قرآن ختم کیا، اور ادھر بکر جو ہے صرف قرآن کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ اس کے مطلب کو سمجھ کے پڑھا، تو یہ پورا قرآن پڑھنے والے زید سے ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے والا بکر اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ہے، روزانہ کم از کم 2-4 آیتیں ہی صحیح آپ پابندی سے اس کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ اور قرآن کریم جو آدمی سمجھ کے پڑھتا ہے نا، اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ قرآن میں میٹھے میٹھے قصے ہیں، اچھے اچھے واقعات ہیں، پیغمبروں کے واقعات ہیں، گزری ہوئی قوموں کے واقعات ہیں، گزرے ہوئے زمانے کے تاریخ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کے اثر کو جو قبول کرے گا نا، وہ قرآن کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ قرآن پڑھنے میں اسے مزہ لگ جائے، دنیا کا کوئی نیوز پیپر وہ نہیں پڑھے گا، دنیا کا کوئی کتاب وہ نہیں پڑھے گا، قرآن میں وہ مزہ ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ مشرکین مکہ جب قرآن کو سنتے تو ایک مجلس میں گھائل ہو جاتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ ابو جہل جو دن بھر لوگوں کو قرآن سے دور کرتا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن کہتا تھا کہ قرآن مت سنو، قرآن مت سنو،
ہاں وہی جب اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے اندھیرے میں چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا۔ حضرات گرامی، قرآن کی چاشنی اور ہے، قرآن کی لذت اور ہے، قرآن کی مٹھاس اور ہے۔ ایک رات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دیا۔ سورہ مائدہ کی وہ مشہور آیت، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہیں گے، اے پروردگار یہ میری امت ہے، اے اللہ ان کو تو عذاب دے گا تو تیرا پورا اختیار ہے، تو جو چاہے تیرے بندوں کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن پروردگار اگر تو تیرے ان بندوں کو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بہت غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کے مطلب کو پیارے نبی نے اس کا اثر ایسے قبول کیا، پوری رات تہجد کی نماز صرف اس ایک آیت کو پڑھتے 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 صبح کر دی۔ تو حضرات گرامی، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ہدایت پر آتے ہیں، اور قرآن کریم کو جو لوگ سمجھ کے پڑھتے نہیں، صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے آج قرآن کے ساتھ جو برا سلوک ہمارا ہو رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا آج سلوک کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ قرآن کو طاقوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیے ہیں۔ قرآن کریم یہ زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے نازل ہوئی تھی کتاب، لیکن ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا۔ قرآن نازل ہوئی تھی زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے، ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا۔ کسی کی روح نکل رہی ہے تو کہتے ہیں قرآن لاؤ سورہ یاسین پڑھیں گے، کسی کی روح نکل گئی تو کہتے ہیں کہ قرآن کے پارے لاؤ، قرآن خوانی پڑھ کے ان پر بخشیں گے۔ جب انسان کو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہاں جا کے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا مردوں کی کتاب ہے یہ زندوں کی کتاب ہے؟ زندگی میں بیچارہ جو مدفون ہے قبر میں، قرآن کو پکڑا یا نہیں معلوم نہیں، لیکن اس کے لیے تم اتنا اہتمام کر رہے ہو۔ تم اپنی زندگی میں کتنا پڑھ رہے ہو قرآن کو؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے تعلیمات پہ عمل کرنا اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ محترم حضرات، خصوصاً قرآن کریم کی بعض مخصوص صورتیں فضیلتوں والی، مخصوص آیتیں فضیلتوں والی، ان آیتوں کو، ان صورتوں کو پابندی سے پڑھیے۔ کیا ہیں وہ مشہور صورتیں، مشہور آیتیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بڑا کٹھن سوال کیا۔ کہا، ابی کیا تم بتا سکتے ہو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس میں سے تلاش کر کے ایک آیت کو چننا ہے اور بتانا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول، قرآن کی سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے نبی بہت خوش ہو گئے، ان کو مبارکبادی اور شاباشی دیتے ہوئے ان کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمَ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر، تم کو قرآن کا مخصوص علم مبارک ہو۔ کتنا مشکل مسئلہ تم نے آسانی سے حل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے بڑی اور عظیم آیت ہے، اس کی پابندی سے تلاوت کیجیے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیتیں بہت بابرکت آیتیں ہیں، بہت بہترین دعائیں
ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے ایک دم دھماکے کی آواز آئی، زوردار آواز آئی۔ تو حضرت جبرائیل پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھے اور فرمایا جانتے ہو یہ کون سی آواز ہے؟ آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ آسمان کا دروازہ پہلی مرتبہ آج کھلا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ پھر کہا اس دروازے سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے اس فرشتے کو بنایا ہے پہلی مرتبہ یہ دنیا میں اتر رہا ہے۔ وہ فرشتہ سیدھے پیارے نبی کے پاس آیا اور آ کر خوشخبری دیا، ابشر بنورین، اللہ کے حبیب دو نور کی خوشخبری قبول کرو، اوتیتہما، اور یہ دو نور یہ صرف آپ کو دیے جا رہے ہیں، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے، یہ آپ کے لیے خاص ہیں۔ کیا ہیں یہ دو نور؟ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ، دوسرا نور ہے خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیت۔ دیکھا آپ نے کتنی اہمیت والی آیتیں ہیں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوتا ہے، کفتا، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، شیطان سے حفاظت کریں گی۔ تو محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم کو جن سورتوں کی فضیلت بتائی گئی ہے وہ ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی عظیم صورت ہے، اتنی اہم صورت ہے، سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن میں ایک صورت ہے 30 آیتوں والی، شفعت لرجل حتی غفر لہ، یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے پاس جا کے سفارش کرتی ہے، ریکمنڈیشن کرتی ہے، اور اللہ کے پاس جا کر اتنا سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اللہ اس کے پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے! لہٰذا سورہ ملک کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، خاص کر جب ہم بستر پہ جاتے ہیں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سونا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا ہی المانعہ ہی المنجیہ، سورہ ملک یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، سورہ ملک آخرت میں آپ کو نجات دلاتی ہے۔ تو لہٰذا سورہ ملک کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، جو سورہ بقرہ کو پابندی سے پڑھے گا برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ بڑا مبارک ہے وہ سینہ جس کے سینے میں سورہ بقرہ حفظ ہو چکا ہے، بڑا مبارک ہے وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں سورہ بقرہ جیسی بڑی صورت محفوظ کر دی گئی، اور بہت نامبارک ہے وہ انسان جو سورہ بقرہ سے دور ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا سورہ بقرہ کی تلاوت کو بھی پابندی کیجئے، بہت سارے بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، شیاطین سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے دو سائبان بن کے آئیں گے، دو ابر کے ٹکڑے بن کر آئیں گے، اور بعض روایتوں میں پرندوں کی دو جماعتوں کی شکل میں آئیں گے۔ تو ابر کے دو سائبان بن کے قیامت کی گرمی سے
اس کے پڑھنے والے کو بچائیں گے اور چھتری کی طرح وہ سایہ دیں گے۔ تو لہٰذا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی فضیلت ہے۔ ان کو پڑھنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ابر کا ٹکڑا بنا کے ان کے سر پہ کھڑا کرے گا۔ محترم حضرات، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف جو جمعہ پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور سے مالا مال ہو جاتا ہے، وہ انسان پر نور ہو جاتا ہے، اس کا سینہ پر نور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پر نور ہو جاتی ہے جو ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے، یاد کر لے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ دجال کا فتنہ یہ قیامت سے پہلے اتنا بڑا فتنہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اگر آپ حفظ کر لیں دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم ہماری مشکلات کا حل ہے، قرآن کریم ہماری بیماریوں میں شفا ہے، قرآن کریم زندگی کے مسائل کا حل ہے، قرآن مجید ہمارے جو بھی پرابلمز ہیں اس کا سلوشن ہے۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے پاس نسخے شفا رکھ کر بھی بیمار ہیں، بیماریوں کا شفا رکھ کر بھی بیمار ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ سکون کا سامان رکھ کر بھی پریشان ہیں، حیران ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پکار کے کہتا ہے لوگو تم سکون کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ایئر کنڈیشن کمروں میں تلاش کر رہے ہو، دولت دنیا میں تلاش کر رہے ہو، قیمتی سواریوں میں تلاش کر رہے ہو، سردی گرمی کے لباسوں میں تلاش کر رہے ہو۔ نہیں، سکون یہاں ہے، دلوں کا سکون یہاں ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا قرآن پڑھو، پھر دیکھو تمہارے پاس وہ سکون آئے گا۔ دنیا کے کسی شہنشاہ، دنیا کے کسی سربراہ، دنیا کے کسی تاجدار سردار کے پاس وہ سکون نہیں جو قرآن پڑھنے والے حافظ کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھنے میں اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، دیکھنے میں وہ غریب گھرانے کا ہوگا، دیکھنے میں وہ سیدھا سادہ ہوگا، لیکن ایک حافظ قرآن کے پاس اس کے دل میں جو اطمینان ہوتا ہے، جو سکون ہوتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے بچ کے وہ جو سکون کی زندگی گزارتا ہے، دنیا کے کسی دولت مند کے پاس وہ سکون آپ نہیں پا سکتے۔ حضرات گرامی، قرآن کے حوالے سے ایک بڑی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت به فی علم الغیب عندک او انزلتہ او علمتہ احدا من خلقک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وذہاب غمی۔ اللہ اکبر، کیا پیاری دعا اللہ کے نبی کرتے تھے۔ فرماتے تھے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے اوپر چلتا ہے، ماضٍ فینا حکم عدل فینا قضاؤک، اور تیرے انصاف کے فیصلے میری زندگی میں لاگو ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیرے ناموں کا وسیلہ لے کر میں مانگتا ہوں، تیرے وہ نام جو تو نے قرآن میں تیری کتابوں میں نازل کیا، تیرے وہ نام جو تو نے اپنے پاس چھپا کے رکھا، تیرے وہ نام جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا تیرے وہ نام جو علم غیب میں تو نے چھپا کے رکھا ہے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے پروردگارا
قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وہ جلا ہمی و ذہاب غمی، اور اس قرآن کو میرے غم، میرے ٹینشنوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ معلوم کیا ہوا؟ آپ کے غم، آپ کے حزن، آپ کے ٹینشن، آپ کے پریشانیاں کب دور ہوتے ہیں؟ جب آپ قرآن سے قریب ہوتے ہیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اسی وقت اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ باہر لوگ کھڑے ہیں، ذرا سامنے آ جائیے۔ حضرات گرامی، قرآن کو پڑھنا جیسے باعث اجر و ثواب ہے، ویسے ہی قرآن کریم کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہو، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو پیارے نبی نے کہا کہ ہاں، میری خواہش ہے، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تم ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ یہ سننا تھا، ان کی آنکھوں سے پانی بہہ گیا، خوشی کے آنسو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کہا اللہ کے نبی سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیے۔ تو اللہ نے ان کا نام لیا، وہ اتنے خوش ہو گئے کہ خوشی کے آنسو ان کے آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اقرؤ، اللہ کے نبی کیا میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ وعلیک انزل، حالانکہ قرآن آپ پر اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ سنائیے مجھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پہ پہنچا، پیارے نبی سر جھکا کے غور سے قرآن سن رہے تھے، جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہر امت سے یہ گواہ کو لایا جائے گا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے زار و قطار پانی جاری ہو گیا، آپ رونے لگے، اور ابن مسعود سے کہا، حسبک حسبک، ابن مسعود رک جاؤ رک جاؤ، بس کرو بس کرو۔ فالتفت الیہ، ابن مسعود کہتے ہیں میں آنکھ چہرہ اٹھا کر پیارے نبی کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کے دونوں آنکھوں میں آنسو بہہ رہا تھا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اور قرآن کریم سیکھنے تک آپ قرآن سنتے رہیے۔ جیسے پڑھنا ثواب ہے ویسے سننا بھی ثواب ہے۔ دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہے، ترجمہ پڑھیے۔ آپ کو تیلگو میں ترجمہ آتا ہے، انگریزی میں ترجمہ آتا ہے، دنیا کی ہر زندہ زبان میں الحمدللہ ترجمہ اویلیبل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی قرأت میٹھی میٹھی آواز میں حرم کے قاریوں کی قرأت ہے۔ آپ کے جو ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس میں یہ قرأت اویلیبل ہے، آپ قرآن کی قرأت سنیے، گانے سننا بھول جائیں گے، دنیا کے میوزک سننا بھول جائیں گے۔ قرآن میں وہ مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک مرتبہ پڑھ کر قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں قرآن کو ختم کر رہے ہیں یا ختم کر چکے ہیں یا ختم کرنے والے ہیں۔ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور قرآن کریم سے اپنا رشتہ موت سے پہلے مضبوط کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم جو کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں
اسی میں محصور ہیں۔ اس کتاب سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کتاب سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ کتاب جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، قیامت میں بھی کام آئے، اس کتاب سے سچی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، سحری افطاری کو قبول فرما، تراویح کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پنجگانہ نماز مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسجد تیرا گھر ہے، اس گھر کو روزانہ آنے، اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔